عاشقوں کو سکون کس طرح سے ملے، جان کعبے میں ہے، دل مدینے میں ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت اپنے بندے پر آزمائش ڈالتے ہیں تو کسی مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اس مصیبت کا تعلق انسان کے جسم سے ہو، چاہے انسان کے تجارت سے ہو یا انسان کے معاملات سے ہو، تو جب اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش اور امتحان آتا ہے تو لوگ مختلف طریقے سے باتیں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں میاں یہ اللہ کے عذاب میں پکڑا گیا ہے، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا نیک بندہ تھا، اللہ رب العزت نے اس پر اپنی آزمائش ڈالی ہے۔ یہ بات قابل فہم ہے کہ آزمائش کس صورت میں ہوتی ہے اور اللہ کا عذاب کس صورت میں ہوتا ہے۔ اللہ کے آزمائش کی صورت یہ ہے کہ جب انسان آزمایا جاتا ہے، چاہے بیماریوں کی وجہ سے آزمایا جائے یا مالی خسارہ کی وجہ سے آزمایا جائے، تو انسان ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے اور انسان کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے۔ جس انسان کے معمول عبادت میں فرق نہیں آتا، سمجھ لو کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمایا گیا ہے، اور یہ آزمائش انسان کے رفع درجات کا سبب بنتی ہے۔ بعض اوقات انسان ایسے اعمال نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہو جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت انسان کو مصیبت میں مبتلا فرما کے، تکلیف دے کر، مالی خسارہ دے کر اللہ رب العزت اپنے بندے کے درجات کو بڑھا دیتے ہیں۔ یا پھر یہ آزمائش انسان کے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جاتی ہے، تو اعمال کی صورت میں یہ ذخیرہ بن گئی۔ یا پھر یہ آزمائش اور امتحان انسان کے گناہوں کے مٹنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں کہ انسان سے لغزش ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو اللہ رب العزت اس مصیبت میں مبتلا فرما کے اپنے بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو آزمائش اس صورت میں ہوتی ہے کہ جب انسان کے معمول عبادت میں فرق نہ آئے، اور عذاب اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان کے معمول عبادت میں فرق آ جائے۔ تھوڑی سی تکلیف پہنچی، مسجد میں جانا ترک کر دیا، نمازوں کو چھوڑ دیا، عبادات کو ترک کر دیا، سمجھ لو کہ اللہ رب العزت نے کسی گناہ کی وجہ سے پکڑا ہے اور اللہ کا عذاب ہے۔ تو اس لیے جب معمول عبادت میں فرق آ جائے، انسان اللہ کے دربار میں حاضری دینا چھوڑ دے، نمازوں کو چھوڑ دے، مصیبت کے وقت سمجھ لو یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ رب العزت جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو مصیبت میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ یہ مصیبت کس کی طرف سے ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے جو مصیبت ہے یہ انسان کے لیے آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن ایمان والے بندوں کے لیے اس مصیبت میں بھی اللہ رب العزت نے اجر رکھا ہے۔ اس مصیبت میں بھی اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے اجر رکھا ہے کہ جو مصیبت پر صبر کرے گا اللہ رب العزت اس کو اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے پر کوئی مصیبت آئے، اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش آئے، چاہے اس مصیبت کا تعلق انسان کے جسم سے ہو یا مال سے ہو، تو اس وقت انسان موت کی تمنا نہ کرے، موت کی آرزو نہ کرے، یوں نہ کہے کہ یا اللہ مجھے موت آ جائے میں مر جاؤں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرے کہ اللہ جب تک میرے لیے زندہ رہنا بہتر ہو مجھے زندگی عطا فرما دیجئے، جب میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے
موت عطا فرما دیجئے، مجھے اٹھا لیجئے۔ لوگ بیماریوں کی سختیوں کی وجہ سے، تکلیف کی شدت کی وجہ سے، مالی نقصان کی وجہ سے موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں، حالانکہ حدیث مبارکہ میں موت کی تمنا کرنے سے سختی سے منع کیا گیا ہے۔ موت کی تمنا نہیں کرنی، بلکہ یوں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جب میرا زندہ رہنا بہتر ہو تو مجھے زندگی عطا فرما دیجیے، میرے لیے مرنا بہتر ہو تو مجھے اٹھا لیجئے۔ اس لیے ایمان والوں کے لیے تو دونوں صورتوں میں اللہ نے اجر رکھا ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش، امتحان آ جائے تو اس پر صبر کرے، اس پر اجر ہے، اور اللہ رب العزت کی نعمتیں میسر ہو جائیں، سکون میسر ہو جائیں، اسباب سکون میسر ہو جائے تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔